امریکہ جیسے ملک میں یا برطانیہ یا اٹلی یا اسپین کی آپ ڈیٹیل اٹھا کے دیکھیں کہ ان کے جو اموات کی شرح ہے اور جو کیسز بڑھنے کی جو شرح ہے، اس حساب سے الحمدللہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ وہ جو ہے نا اس طرح سے ہماری بیماری بڑھی نہیں ہے، ورنہ ہمارے پاس تو اس طرح کی جو ہے نا کوپ کرنے کے لیے سورسز ہی نہیں تھے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بہرحال میں اللہ سے دعا کو بھی ہوں کہ پروردگار جتنے جلدی اس وبا کو، اس موذی مرض کو اس دنیا سے ختم کریں، چونکہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. آرڈنری لوگ جو ہیں وہ جیسے یہاں کے حساب سے یا پوری دنیا میں بھی جو ہے کہ ڈیلی ویجز جو لوگ تھے ان کی دیہڑیاں بند ہو گئی لگنی، ہوٹل والوں کا کاروبار بند ہے، آرڈنری دکانداروں کا بند ہے، ڈیلی ویجز مزدور جو ہیں وہ بیچارے، مطلب یہ کہ سب لوگ، کیا کاروباری طبقہ، کام کرنے والا طبقہ، سارے لوگ اس سے بالکل اس میں سبھی لوگ متاثر ہوئے ہوئے. آہستہ آہستہ چلیں، لوگ اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، ود ایس او پیز بزنسز بھی کھل رہی ہیں. اب اس میں کسی ایریا میں زیادہ جو ہے وہ کیسز آ جاتے ہیں تو وہ ایریا اسپیشلی لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، مطلب یہ دنیا میں اسی طرح سے چل رہا ہے اور اس کا طریقہ کار ظاہر بات ہے WHO کی بھی اپنی لیجسلیشن ہے، اس کو بھی فالو کیا جا رہا ہے، اس کو فالو کیا جا رہا ہے. الحمدللہ امید ہے کہ اللہ پاک کریں گے کہ یہ جلدی یہ بیماری جو وہ ختم ہوگی اور لوگ نارمل زندگی کی طرف لوٹیں، اللہ کرے انشاءاللہ. تو سر آپ نے، ہم نے دیکھا مختلف، میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں آپ ایک علاقے کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں. بالخصوص ہم نے دیکھا یہ شیخ مقصود صاحب کی کیا خاصیت ہے؟ یہ دل کے ایسے ہیں یا اللہ تعالیٰ دل ہی ایسا بنایا کہ آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو مطلب دل کو سکون ملتا ہے؟ لیکن میں جو ہے نا، میں اس کی ایک مثال یوں آپ کو دینا چاہوں گا جی جی. کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ someone is born with the silver spoon in the mouth. یس. سانے کا چمچ لے کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ان کو ٹھنڈی گرم ہوا کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اور مطلب اس میں پیدا ہوتے ہیں، فراوانی ہوتی ہے سب چیزوں کی، آگے بڑھتے ہیں، مطلب ان کو کوئی نہیں پتہ ہوتا ہے دن رات کا، سیاہ سفید کا. میں وہ بندہ ہوں، میں نے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا ہوا ہے، بالکل اپنی زندگی یوں سمجھیں کہ فلور سے اسٹارٹ کی ہوئی ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے گریجولی اوپر آیا ہوں. میں الحمدللہ محنت کر رہا ہوں، میں اوپر کیا آیا ہوں، مطلب محنت کر رہا ہوں، سب اللہ کی مہربانی سے، والدین کی دعاؤں سے یہ سب ہو رہا ہے. میں چونکہ زیادہ تر عرصہ میں نے اپنی زندگی کا میں نے اوورسیز میں نکالا ہے. UK میں رہا ہوں 40 سال کے قریب، مطلب جو ہے مجھے ہو گئے ہیں وہاں پہ، میرا کاروبار وغیرہ بھی وہاں پہ بھی ہے. پاکستان میں بھی الحمدللہ تھوڑا بہت جو مطلب ہے. لیکن جب سے میں نے جو یہ سوشل ورک اسٹارٹ کیا، سوشل ورکر میں وہاں کی 2-4 NGO سے اور شخصیات سے متاثر ہوا اور پھر کوشش یہ کی کہ اللہ کرے اسی طرح کا انوائرمنٹ ہمارے ملک میں بھی آ جائے اور ہم لوگ بھی اسی طرح سے سدھریں، آگے بڑھیں، لوگوں کی خدمت کریں. اس میں مطلب سیمینارز، میٹنگز اور اس طرح کی چیزیں میں نے اٹینڈ کی. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کوئی چیز ایک دم نہیں ہوتی ہے، تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور گریجولی آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور کبھی بھی میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کوئی چیز جو کام کر رہا ہوں تو اس کا ثمر مجھے ملے، مطلب کسی کو بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کو بینیفٹ پہنچ جائے تو مجھے ثمر ملے یا نہ ملے، لیکن میں اس بات سے خوش ہو جاؤں گا کہ کسی انسان کو میری وجہ سے فائدہ ہوا ہے، یا کوئی پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کری کی اس نے یا کر رہا ہے. تو مطلب انسان کے بس میں ہے کوشش، اور میں اپنی طرف سے یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں، دیکھیں ہماری بدقسمتی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ ملک ہیں، میں آزاد کشمیر کا باشندہ ہوں، میرا دل اس باغ شہر کا، میں رہنا اس باغ شہر کے بہت لگتا ہے. میں دنیا میں کہیں بھی جاتا ہوں تو اگر مجھے کوئی اچھی بلڈنگ نظر آتی ہے، کوئی اچھی اور کوئی انڈسٹری فیکٹری نظر آتی ہے، کوئی اور اچھی اور چیز نظر آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسی چیز میرے باغ میں بن جائے. میں یہ نہیں کہتا میری بن جائے، یعنی کسی کی بھی بنے، لیکن یہ باغ جو ہے ترقی کریں، ہم اس لیول پہ پہنچیں جس لیول پہ جو ہے فرسٹ ورلڈ، ہمیں تو دیکھیں نا دنیا کی رینکنگ کے حساب سے 3rd ورلڈ کنٹریز میں ہم کاؤنٹ ہوتے ہیں.
اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہم ایک تو پلانر نہیں ہیں. بدقسمتی سے زلزلے کے بعد ہمیں جتنا پیسہ انٹرنیشنل دنیا نے ہمیں دیا, جو کہ ڈونرز نے ہمیں پیمنٹ کی, ممالک نے پیمنٹ کی, انٹرنیشنل این جی اوز نے پیسے مختلف وہ کیا, پھر یہاں پہ پلان بنا تھا, اگر اس پہ عمل درآمد ہو جاتا تو یہ باغ آپ کو سوئٹزرلینڈ کا کوئی شہر نظر آتا, یہ مظفر آباد بھی آپ کو سوئٹزرلینڈ کی طرح کا کوئی شہر نظر آتا. یہ اللہ کو, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں نیچرل بیوٹی دی ہوئی ہے. انہیں ہمیں یورپ کے ممالک میں آپ کو جنگلات نظر آتے ہیں, آپ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کو وہاں پہنچ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ درخت لگایا ہوا ہے ہاتھ سے. ہمارے یہاں جنگلات میں آپ جائیں تو بے حساب درخت خود اگتے ہیں اور ہم ان کو کاٹ کاٹ کے تباہ کر دیتے ہیں, پھر بھی اللہ پاک ہمیں اور جنگلات کے درخت جو دے دیتے ہیں. اچھا ایک چیز سر میں نے کاٹ گئی آپ کی بات, میں نے اور سنی کہ شیخ مقصود صاحب پہ سر میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر دنیا کی چیز ان کو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. ابھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اپنی گھر کی جو خوراک ہوتی ہے یا گھر کی جو ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں ان میں ان کو مکئی کی روٹی ہو, دہی ہو, ہماری زبان میں کہا جاتا ساگ ہو, یہ ان کو پسند ہے. ان سے یہ بھی تھوڑا سا معلومات کرتے سر, یہ آج بھی آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, یہ آپ کا بچپن کا شوق ہے یا اپنے ملک سے محبت کا یہ اظہار ہے آپ کا؟ دیکھیں, ایک تو ہماری اوریجنل پہچان میں کھایا پیا یہ ہے بچپن میں, تو وہ جو آپ نے بچپن میں چیز کھائی ہوئی ہوتی ہے نا, تو وہ چیزیں آپ کو کبھی نہیں بھولتی ہیں. یعنی آج بھی میری ذاتی یہ خواہش ہے کہ ہمارے لوگ واپس کھیتی باڑی اسٹارٹ کریں. وہی بیل جو ہوتے ہیں, اسی طرح سے مکئی ہو گئی, چاول تیار جیسے ہمارے ہوتے تھے, وہ تھی بالکل نیچرل زندگی تھی ہماری. اگر ہم واپس نیچرل زندگی پہ آ جائیں گے اور اس میں محنت بھی کریں گے تو ہماری بہت ساری بیماریاں بھی چلی جائیں گی. اور یہ جو ہمارا پانی ہے, اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں, اگر یہ دنیا کے کسی ملک میں ہو جو ملک چیزوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں, تو یہ منرل واٹر ہے. یہ سارا یہ منرل ہی ہے, کیونکہ یہ سارا پانی یہ چشموں کا پانی اکٹھا ہو گیا, دریا بن رہے ہیں, تو نانا مار ہماری گزر رہی ہے. دنیا کی اکانمیاں جس طرح سے کہ عرب ممالک کی اکانمیاں جو کہتے ہیں جو ان کا تیل نکل رہا ہے, آپ کو پتا ہے فرانس کی اس کے جو ایلپس ہیں ان کا پانی نکلتا ہے, اور فرانس دنیا کو پانی سپلائی کرتا ہے, اور پانی سب سے بڑی اکانمی ہے اس کی. تو ہمارے یہاں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یہ جو جہاں سے یہ منرل واٹرز ہیں ان کو پیک کیا جائے, دنیا میں بھیجا جائے اس طرح سے, اور ایک دفعہ انٹروڈیوس ہو جائے. ہمارے پانی کے بارے میں تو بہت مشہور ہے کہ جن میں اتنی جڑی بوٹیاں شامل ہیں کہ یہ دوائیوں کا کام کرتا ہے ہمارا پانی. بعض بعض جگہوں میں یہ تو آپ سنتے نہیں رہتے ہیں کبھی کبھی, پتہ نہیں کتنے مطلب ہوا کہ جی بات پانی آپ پیتے ہیں تو آپ کو یہ ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے, اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں, یہ اسکن جو خارش وغیرہ ہوتی ہے اس طرح کی, یعنی بہت سارے مطلب ڈفرینٹ ایریاز میں ٹائم ٹو ٹائم ہم سنتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں بہت ہی خوبصورت ملک میں پیدا کیا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے جو پلانر ہیں یا حکمران جو ہیں ان کی طرف سے جو ہے نا وہ پلان نہیں ہوا اس طرح سے, ہمیں پلان نہیں ہوا اس طرح سے, اور نہ آگے ڈیلیور ہو سکا. اب اس میں چونکہ سوشل ورکر کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, تو میں پارٹی کا عہدیدار ہوں. مطلب جس طرح سے آپ کے میں نے عرض کیا کہ میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر ویلفیئر ونگ کا صدر ہوں. پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے کہ جس کا ویلفیئر ونگ ہے, کسی اور پولیٹیکل پارٹی کا ویلفیئر ونگ نہیں ہے. اور یہ ویلفیئر ونگ این عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی فلاح و بہبود کی جائے. اس پہ ہمیں انہوں نے اچھی خاصی جو ہے انہوں نے ایک لیکچر بھی دیا, پھر انہوں نے آگے ایک پورا لٹریچر ہمیں دیا کہ آپ نے کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, کیسے ڈیلیور کرنا ہے. اب دیکھیں نا, یہاں پہ ہمارے جو لوکل ہمارے حکمران جو لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, دیکھیں جو یہ جمہوریت کا نظام ہے پوری دنیا میں, اس کو سب سے پرانا نظام جو ہے وہ برطانیہ کے اندر ہے, اس کو جو ہے وہ مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. لیکن وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اقتدار میں سلیکٹ ہو گئے, تو جب تک تو الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ اپنے اپنی پارٹی کے عہدیدار ہوتے ہیں یا کارکن ہوتے ہیں یا کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. لیکن جب ایک بندہ سلیکٹ ہو جاتا ہے اس کو لوگ ووٹ دے دیتے ہیں. جمہوریت کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے ووٹ دے دیا, جب بندہ الیکٹ ہو گیا تو وہ سارے لوگوں کا منتخب نمائندہ ہے.
اس میں یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے پارٹی کون سی ہے کہ کون سی پارٹی کے ہیں، آپ نے کس کو ووٹ دیا ہوا اور آپ میں اپنے لوگوں کو وہ کروں. یہ سارے لوگ اپنے ہیں. ہم سب لوگ جو یہاں کے باسی ہیں کشمیر کے یا جس حلقے کے بھی، یہ سارے اس حلقے کے ریزیڈنٹ ہیں. بالکل. اور اس میں جو رہنے والے بسنے والے جو لوگ ہیں ہمارے، ان کو پھر ان لوگوں کو دیکھیں. ہماری لیجسلیٹو اسمبلی ہے آزاد جموں کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی، وہ قانون بننے کی میرا نام ہی ایسا ہے کہ یہ قانون بنتا ہے، قانون پاس ہوگا. میں یہ ڈبیٹیبل بات ہے، اس پہ لمبی چوڑی بات ہو سکتی ہے، اس کی طرف نہیں نکلنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ شاید ٹاپک اور ہو. لیکن پھر بھی جب انسانوں کی بات آتی ہے اور خدمت انسانیت کی بات آتی ہے تو ایک بہترین پولیٹیکل ورکر ہی ایک بہترین سوشل ورکر ہوتا ہے، اور ایک بہترین سوشل ورکر ہی ایک پولیٹیکل ورکر ہو سکتا ہے. اس لیے کہ مقصد دونوں ہی آپ کا ہے کہ خدمت انسانیت کرنی ہے، آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی فلاح بہبود کرنی ہے. اپنے آپ کو آپ مائنس کر لیں. اگر آپ نے خدمت کرنی ہے لوگوں کی، آپ لوگوں کی خدمت کریں تو میرا تو موٹو یہی ہے انشاءاللہ. میں نے 2004 میں یہاں پہ ایک کانفرنس کروائی تھی باغ میں، سارے پارٹی قائدین کو بلایا تھا اور ہمارے چیف گیسٹ آئے ہوئے تھے ناز عزیز صاحب یو کے سے. تو میں نے اس دن کہا تھا کہ میں اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں خدمت انسانیت کے لیے. اس دن سے لے کے میں الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق، میں نے یہ کہا تھا کہ جی میں بڑے پہاڑ توڑ کے لے گیا، لیکن اپنے بساط کے مطابق جو میں کر سکتا ہوں میں اس کے مطابق. دیکھیں میں کوئی حکومتی عہدیدار نہیں ہوں، میں کوئی خدا نہ خاصہ گورنمنٹ کا بھی کوئی جو ہے نا یا کوئی میں پارلیمنٹ بھی نہیں ہوں. لیکن جو میں کر سکتا ہوں یا جہاں دنیا میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے آپ کی مدد ہو سکتی ہے، میں وہاں پہنچتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کچھ حاصل ہو اور میں جا کے اپنے باغ میں لوگوں کی خدمت کروں اور لوگوں کو ڈلیور کروں. اور انشاءاللہ یہ میرا مشن ہے، میں یہ کرتا رہوں گا. اسی سلسلے کی کڑی میں یہ پولیٹکس میں بھی آیا ہوا ہوں کہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو یہاں کا بھی ملنے والا ایک ایک پیسہ، کیونکہ وہ ہوتا ہی لوگوں کا ہے، اور میں اس کا کسٹوڈین اگر بنوں گا تو وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ، تو لوگوں کو پورا جو ہے وہ ڈلیور کیا جائے گا. تو سر آپ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا آپ کے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں. آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا، پرنٹ میڈیا پہ بھی ہم نے دیکھا بہت بار آپ سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. تو کیا سر اس لاک ڈاؤن کے دوران کیا وہاں سے بھی آپ کو کہیں کچھ ایسا امداد کی شکل میں اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے کچھ دیا گیا ہو، یا خود اپنے آپ ہی آپ نے یہاں کے لوگوں کو خدمت کی ہے؟ وہ کتنے لوگ ہیں جن کی آپ نے خدمت کی ہو؟ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کے دوران وہ تو دیکھ لیا نا لوگوں اس وقت تک کوئی ایک پیسے کی گورنمنٹ کے لیول پہ لوگوں کی مدد نہیں کی گئی ہے. ہمارا یہ بجٹ جو جون 30 2020 کو لیپس ہوئے ہیں اس میں اربوں روپے لیپس ہو گئے ہیں. خان صاحب کا گورنمنٹ آف پاکستان نے احساس ویلفیئر پروگرام میں لاکھوں لوگوں کو آزاد کشمیر میں 12,000 روپے کے حساب سے پیسے ملے. وہ ہم نے جب وہاں پہ میٹنگ ہو رہی تھی تو ہم نے ان سے کہا کہ جی چونکہ ہم پارٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پارٹی کے لوگ ہیں، وہاں پہ ایک حکومت ہے، ہم حکومت کو آن بورڈ لے کے دیکھ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی نون لیگ کی حکومت ہے یہاں پہ، لیکن انہوں نے کہا حکومت کو آن بورڈ لے کے ہم رشتے بنوا کے جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ہم پیسے دیں گے. یہ ہماری بدقسمتی ہے یہاں پہ کہ لوکل لوگ جنہوں نے لسٹیں بنوائی یا جنہوں نے اپنے نام لکھوائے اور وہ بدبخت جن کو اس کرائیٹیریا میں نہیں آتے تھے انہوں نے بھی اپلائی کیا اور پیسے لیے، اور جو ڈیزرونگ لوگ تھے اس میں سے بچ گئے. یعنی جتنا آپ نے جو آپ کے سوال کے عین مطابق خان صاحب نے جتنا کیا وہ انہوں نے کوئی پارٹی کے لوگوں کو آن بورڈ لے کے نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وقت کی حکومت آزاد کشمیر کو آن بورڈ لے کے اربوں روپے لاکھوں لوگوں میں یہاں پہ تقسیم کیے گئے، لوگوں کو پیسے ملے. لیکن پھر بھی جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے ڈیزرونگ لوگ ابھی تک اس سے محروم ہیں، ان کو نہیں پیسے مل سکے. یہ بھی ہم نے ان کی ریکویسٹ آگے، یہ جو ہماری محرومی ہے ہم نے پہنچائی آگے، اور ان سے کہا کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو یہ امداد ملنی چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ ریئلی مجبور ہیں بیچارے. دیکھیں ڈیلی بیسس لوگ ان کی دیہڑی بند ہو گئی ہوئی ہے. باقی بھی جو ہے مطلب لوگ چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے وہ کاروبار ان کے بند ہو گئے ہیں، ہوٹل بند ہیں، اور باقی لوگوں کا. اب جو آدمی دیکھے نا صبح نکلتا تھا مزدوری کرتا تھا، شام کو کچھ کما کے لے کے آتا تھا، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا تھا.
چلے روزی روٹی کا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے بندوبست کیا ہوتا ہے، لیکن اس کی اسٹرگل آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو ہم یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان کو بھی یہ ہم نے پوری مطلب بریفنگ ان کو بھی دے رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف ملے. ہم یہ ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ملے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں سارے آزاد کشمیر کو ملے اور یہ بینیفٹ ملے. تو سارے لوگ سفر ہو رہے ہیں، سب لوگ سفر ہو رہے ہیں. یہ کورونا بیماری بھی ایسی ہے اور جو حالات جو ہیں اس وقت، تو اس میں ہم سب پریشان بھی ہیں. دیکھا نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، پوری دنیا سفر ہو رہی ہے. ظاہر بات ہے میں بھی انہی لوگوں میں ہوں جو مطلب اسی دنیا میں رہتا ہوں، میں بھی سفر ہو رہا ہوں. اگر میرا اگر اوورسیز میں کاروبار ہے تو میرا وہاں بھی نقصان ہو گیا ہے، یہاں کاروبار ہے یہاں بھی نقصان ہو گیا ہے، اور کافی مشکلات میں ہیں مطلب اسی طرح سے. لیکن ظاہر بات ہے حکومت جس طرح سے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے، لوکل آزاد کشمیر گورنمنٹ بھی چلے جتنی انہوں نے، ہمیں افسوس ہوا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکیج لوگوں کو نہیں دیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو اس وقت پیکیج ملتا ہے. ابھی رائٹ ناؤ اس وقت جو ہمارے کنٹرول لائن پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل پیکیج خان صاحب کی طرف سے مطلب حکومت پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کو پیسے ملنے شروع ہو گئے. تو الحمدللہ ہم اس بات سے مطمئن ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پاکستان سے وہ پورے اپنے جو ہے نا ہمارے اس خطے میں اسٹیٹ آف ہماری جموں اینڈ کشمیر میں پورے اپنے طرف سے وہ تعاون کر رہے ہیں. الحمدللہ پوری کوشش ہے کہ حقیقی معنی میں تعاون ہو رہا ہے، بالکل نظر بھی آتا ہے. اب آتے ہیں جی شیخ مقصود صاحب، اوورسیر ہمارے جو مختلف ممالک میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں جس میں عرب ممالک نہیں ہیں، خود آپ تو اوورسیر وہاں آپ کا کاروبار ہے، آپ سمجھتے ہیں. کیونکہ میں اس بات پہ آپ کو سمجھانا نہیں چاہتا، کیونکہ آپ جتنا بہتر آپ سمجھ سکتے ہیں. ہمارے اس غیر جو یورپ ممالک میں لوگ ہیں یا عرب میں، تو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ آپ کا وہاں کاروبار ہے، آپ کے ساتھ وہاں بہت لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں جو بالخصوص وہاں سے آنا چاہتے ہیں ملک کے اندر، یہ بھی ہے. تو اوورسیر پاکستانیوں کے لیے یہ کیا آپ کہنا چاہیں گے ان ہمارے بھائیوں کے لیے، وہ کس طرح وہ یہاں پہ ٹریول کریں، آئیں اپنے ملک میں، اپنے بہن بھائیوں سے ملے، اپنے گھر میں آئیں، تو وہ وہاں کام کرتے ہیں اور وہاں ان کا کام کرنے سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ ذرا سمجھا دیجیے لوگوں کو. دیکھیں نا، اس وقت جو پاکستان کی معیشت چل رہی ہے نا، اس میں اگر ریڑھ کی ہڈی کی آپ مثال لیں تو وہ اوورسیز پاکستانی ہے. ہر مشکل وقت میں اوورسیز پاکستانی پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے. کوئی مشکل وقت آیا، قرض اتارو، ملک سنبھالو کی بات معین چلی، لوگوں نے اپنے گھر بیچ کے یورپ میں ڈیم کی بات چلی، لوگوں نے پیسے دیے. یعنی ٹائم ٹو ٹائم جب ضرورت پڑی ہے اوورسیز پاکستانی بڑھ چڑھ کے صفحے اول میں موجود رہے. اور آج بھی جو فارن اکاؤنٹ کا ہمارا ڈیفیسٹ جو برابر ہونے کو چاہ رہا ہے انشاءاللہ جو طے پر ہے، تو ریزروز جو ہیں وہ ان کو پورا اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں. اوورسیز پاکستانی پاکستان کے وہ محنت کش ہیں، کشمیر کے بلکہ ہم مطلب دیکھیں نا پاکستانی، ہم پاکستان میں ہی آتے ہیں اس وقت جب باہر جاتے ہیں تو اوورسیز پاکستانی میں آتے ہیں، کیونکہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ گرین پاسپورٹ ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہے، ہم اس پہ ٹریول کرتے ہیں. اسی حساب سے الحمدللہ پہچان بھی ہے دنیا میں. تو وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سردی، گرمی، کڑاکے کی دھوپ یا برف لگی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے، مطلب مختلف ممالک کے مختلف موسم ہیں، لیکن دن رات وہ لوگ محنت کرتے ہیں. اور محنت کر کے وہ پیچھے جو اپنے ملک میں اپنے ان کے بال بچہ ہیں یا جو کسی جمع پوری ہوتی ہے بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ کاروبار کریں، سیٹ اپ کریں، اس کو بڑھائیں. میں نے کوئی ایک دو دن پہلے یہاں پہ کوئی ہمارے سٹنگ منسٹر صاحب ہیں، ان کی طرف سے کوئی کومنٹس میں وائرل ہوئے ہوئے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، کوئی آڈیو کیسٹ چل رہی ہے کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہا کہ جی یہ لوگ جا کے یہاں سے برتن دھوتے ہیں باہر، اور وہاں سے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو ہے نا بس باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے. اور یہ ان کو آج کل جو ہے نا کرونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کا کام بند ہوا ہے، اور وہ جناب جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جو ہے نا فلمیں چلاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اس طرح سے.
مجھے انتہائی دکھ ہوا اس بات کا کہ کوئی برتن